ایک آپ کی ایف آئی آر ہوتی ہے، اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو آپ نے ایف آئی آر دی، ایف آئی آر میں ملزم آپ کے 3 4 5 6 8 10 سے 2 کو پولیس نے بے گناہ کر رکھا، باقی کو انہوں نے ایگزانریٹ کر دیا، بے گناہ کر دیا. اس پہ آپ ایگریوڈ پارٹی بن گئے، استغاثہ کرے گا ایگریوڈ پارٹی جو بھی ہوگی. تو میرا اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے. آپ لوگ اکثر جسٹس آف پیس کے پاس 22A/22B کے تحت آپ جاتے ہیں، اپلیکیشن آپ دیتے ہیں اندراج پرچہ کے لیے کہ جناب میرے ساتھ یہ وقوع ہو گیا، لیکن ایس ایچ او اور جو ڈی پی او ہے اس نے ہمارا پرچہ نہیں درج کیا، تو آپ پرچے کا آرڈر دیں. جسٹس آف پیس کے پاس پیش ہوتے ہیں، وہاں پر رپورٹ آپ کے اگینسٹ آئے تھے. مثال کے طور پہ وہ آتے کہ نہیں جناب ایسا وقوع سرے سے ہوا ہی نہیں. ایسے تو اس میں لا یہ ہے 2008 میں یہی آیا کہ جناب کیس ہو یا نہ ہو، لیکن عدالت کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ کانیزیبل آفینس بنتے تو اس کا پرچہ کا آرڈر دے. لیکن اس میں بعد میں ویو چینج ہوتا رہا. میں کہتا ہوں چھوڑ دیں ساری باتوں، پرچہ آپ کا نہیں ہوا، آپ ایون دین ایگریڈ پارٹی بن گئے، آپ اس میں کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اور اکثر آپ نے ہائی کورٹس کے آرڈر دوسری عدالتوں میں ہوگا دیکھا ہوگا تو انہوں نے یہی ہولڈ کیا، انہوں نے کہا اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو جائیں جا کے اپنا استغاثہ دائر کر دیں. تو استغاثہ ایف آئی آر نہ ہونے کے باوجود بھی سیکشن 200 کے تحت 200 CRPC کے تحت آپ اپنا کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں. وہ امر مانے نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ایف آئی آر ہوگی اس میں ایگریڈ پارٹی بنے پھر آپ استغاثے میں، نہیں نہیں، یہ بالکل نہیں. آپ میں کہتا ہوں کہ آپ سرے سے ایف آئی آر میں جاتے ہی نہیں، آپ اسٹریٹ وے آپ کمپلینٹ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کا صحیح ہوگا. اس میں یہ باتیں ہیں کہ کمپلینٹ کے ساتھ آپ کو لازم ہے کہ آپ کو فرض گواہان ساتھ دینی ہے کہ میرے یہ گواہ. اس میں آپ کا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہارٹ کیس ہوگا، جو بھی ہوگا ڈاکٹر ہوگا، وہ پاس سے لے کے جانے والا جو بھی ہیں ویسی باتیں، وہ ساری باتیں آپ نے ڈاکٹر، اور اس میں آپ نے اس کا جسٹ آف ایویڈنس اس میں ساتھ دینی کہ خلاصہ کہ یہ گواہ نمبر 1 کس بات کے بارے میں ایویڈنس دے گا، گواہ نمبر 2 کس بارے میں دے گا، گواہ نمبر 3 کس بارے میں دے گا. جو آپ کے آئی وٹنس ہے، جو کمپلینٹ ہے، وہ اپنے سارا کچھ اس میں اپنے اندراج دینا ہے. اس کے بعد آپ وہ استغاثہ وہ فائل کریں گے. فائل کرنے کے بعد اگر وہ ٹرائل کورٹ آپ کی ہے جی مسٹر، ویسے تو ہر کیس کی ٹرائل کورٹ جی مسٹریٹ فرسٹ کلاس ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ میرے اختیار سے زیادہ ہے تو پھر وہ اس کو ٹرانسفر کرے گا سیشن جج کے پاس. سیشن کورٹ اوریجنل کورٹ نہیں ہے. اوریجنل کورٹ 302 میں بھی وہی کورٹ ہے علاقہ مسٹریٹ کی، اوریجنل کورٹ ہوا ہے. وہاں پر آپ کا چلان جائے گا تو پھر آپ سیدھا استغاثہ آپ سیشن کورٹ میں دائر نہیں کر سکتے. سیشن کورٹ کوئی اوریجنل کورٹ ہے ہی نہیں. تو اس لیے آپ کو اگر استغاثہ بھی دائر کرنا ہے تو آپ کو چاہے 302 کا ہے 324 کا ہے جو کہ اس کے اختیار سماعت میں نہیں ہے، ایون دین آپ کو پہلے فائل اس کے پاس کرنا پڑے گا. اور پھر وہ 193 CRPC کے تحت وہ دیکھے گا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ بغیر کوئی ریکارڈ کیے ایویڈنس صرف اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی وہ اس کو سیشن جج کے پاس بھیج دے گا. وہاں پر آپ کی ایویڈنس نہیں ہوگی، وہاں پر آپ کی ایویڈنس نہیں ہوگی. دوسری بات جب وہ وہاں پر سیشن جج صاحب کے پاس آ جائے گی، سیشن کورٹ میں آ جائے گی، تو پھر وہ دوبارہ اس کو 202 کی کاروائی کے لیے کہ کیا یہ پیرامہ فشائی طور پہ یہ جو بات انہوں نے اپنے استغاثے میں لکھی ہے یہ تو offense constitute بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ خود بھی پڑھ سکتا، وہ خود بھی ایویڈنس لے سکتا ہے، اپنے کسی کلی کو بھیج سکتا ہے اور اس اصل کورٹ کو بھی بھیج سکتا ہے کہ آپ اس میں اپنی رپورٹ دیں. وہاں پر جا کے آپ اپنی شاد دیں. اس میں ایک بات کا احتیاط رکھیں کہ ملزم کو پتہ بھی چل جائے کہ میرے خلاف یہ استغاثہ ہوا ہے تو وہ وہاں پر پیش نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ کو نوٹس ہی نہیں ہوا ملزم کو. تو ملزم کس حیثیت سے وہاں پر جائے گا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ جناب ہم ملزم ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہم آ گئے، لیکن میرے بھائی وہ قانونی طور پر غلط بات ہے. آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اس میں پیش نہیں ہو سکتے، چاہے اس نے آپ کو آ کے انگیج کر لیا. انگیج ہونے کے باوجود بھی آپ انتظار کریں کہ عدالت وہاں پر شہادتیں لیتی ہے، تو وہ وہاں پر شہادتیں لینے کے بعد وہ پھر اپنا ایک بیان، وہ پھر اپنی ایک رپورٹ دے گی وہ کورٹ کہ جناب میرے حساب سے یہ جو شہادتیں ان سے اس کا جرم کانسٹیٹیوٹ بنتا ہے، لہذا اس کو ٹرائل کرنا چاہیے اور اس کو وہاں سے طلب جو ہے ایکیوز پارٹی ان کو طلب کرنا چاہیے. اب ایکیوز پارٹی کے جب طلب ہو جاتے ہیں، آپ ان کی طرف سے آتے ہیں، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ اس میں ایک ہے سیکشن 91، اس میں ہے کہ جب کورٹ کسی کو بلائے گی بطور ملزم کے تو وہ اپنے آ کے بیل بانڈ آ کے دے دے گا. اس پہ رفیق تالوٹ صاحب کی رولنگ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بیل بانڈ ہی دے گا، یہ وہ بیل اپلیکیشن ہی دائر کرے گا، چاہے وہ 302 کا کیس ہو، نان بیلیبل اوفینس ہے، لیکن وہ بیل بانڈ آ کے دے گا وہاں پر کہ جناب میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے یہ بلایا ہے تو میں جناب یہاں پر ہوں. اس پہ پہلی دفعہ اختلاف کیا رحمت اللہ جعفری صاحب تھے سندھ ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے اس پہ اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ایسا کیس ہوگا کیونکہ اس کے خلاف ایک بات آ چکی ہے کہ وہ اس اوفینس میں پایا گیا ہے،
یہ پراما فشائی طور پہ، کیونکہ وہ پایا گیا ہے، لہذا وہ باقاعدہ بیل اپلیکیشن دائر کرے گا، اور فاضل عدالت وہ سارے واقعات جیسے کہ ایف آئی آر ہوتی ہے، آپ اس میں بیل اپلیکیشن دیتے ہیں، اور فاضل عدالت دیکھتی ہے کہ دس از کیس آف فردر انکوائری، یا یہ میلافائڈی طور پہ اس کے خلاف ہوا ہے، تو پھر اس کی بیل لے گی یا نہیں لے گی، وہ ایک علیحدہ بات۔ تو رحمۃ اللہ جعفری صاحب نے اسی پر بول انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ خالیہ کے بیل بانڈ نہیں دے گا۔ انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کی رولنگ سے اختلاف کرتے ہوئے کہ یہ انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ وہاں پر وہ آ کے اپنا بیل اپلیکیشن دائر کرے گا، دوسری پارٹی کو نوٹس ہوگا، نوٹس ہونے کے بعد فاضل عدالت اس پہ اپنی ساری بحث سنے گی، بحث ہونے کے بعد پھر اس کی بیل لے یا نہ لے وہ ایسا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ آیا کیس سپریم کورٹ میں جا کے، سپریم کورٹ میں پھر یہ بات انہیں کے پاس گئی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں اس پہ فیصلہ آ چکا تو میں نہیں دے سکتا، تو اس پہ سپریم کورٹ کے ڈی بی نے وہاں پہ فیصلہ کیا نہیں، یہ چونکہ اسٹیچوٹری لا ہے 91 ہے، اس میں یہ بات دی گئی، لہذا آپ اسٹیچوٹری لا یا تو آپ اسٹیچوٹری لا کے ہی کر دیں یا آپ اس سے ڈفر نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہولڈ کر دیا گیا کہ نہیں، وہ صرف آ کے بیل بانڈ دے گا۔ تو آج تک جو لیٹسٹ لا جو اب آ رہا ہے اس کے تحت آپ کو سیکشن 91 کے تحت آپ کو صرف بیل بانڈ فائل کرنے ہیں، بیل بانڈ دینے کے بعد پھر وہاں پر ٹرائل ہوگا، پھر آپ کی شہادتیں ہوں گی، پھر آپ کا سارا کچھ ہوگا، اور وہ ساری باتیں۔ اور دوسری بات جو میرے بھائی نے کی، یہ کانسلیڈیشن والی بات یہ ہے کہ اس میں جو نور اللہ جلا کیس آیا نا پہلی مرتبہ، اس پہ یہ ساری بات چھان بین کی گئی، یہ اس میں ایک بات میں انہوں نے کہا کہ وہ جو اسٹیٹ اگر کوئی اسٹیٹ کے ساتھ ہے، یہ تو بات تھی کہ صرف آپ نے استغاثہ دائر کیا، یہاں پر اسٹیٹ کیس بھی آ گیا، اس سے آپ اگریوڈ ہوئے، اس میں آپ استغاثہ، اب وہ اسٹیٹ کیس کا بھی چلان آ گیا اور یہ بھی آ گیا، وہاں پر ہولڈ ہوا کہ پہلے استغاثہ چلے گا اس میں۔ اب انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ کیس میں گواہ ہیں وہ فاضل عدالت بطور سی ڈبلیو بلائے گی، آپ نے تو ان کو پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ تھانے دار آپ کے خلاف لکھا، وہ تھانے دار وہ دوسرے جو پولیس کا عملہ تھا اس نے سب کہا کہ جناب یہ کیس آدھے یہ ٹھیک ہیں یا اتنے ٹھیک ہیں اتنے نہیں ہیں، وہ تو آپ کا گواہ نہیں بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو سی ڈبلیو بلائیں۔ اب سی ڈبلیو کا یہ ہے کہ اس پہ کراس ایگزامینیشن کون کرے گا، کون نے سی ڈبلیو بلا لیا، سی ڈبلیو مین کورٹ وٹنس، نہ وہ آپ کا وٹنس ہے ایکیوز کا، نہ وہ جی کمپلیننٹ کا ہے، تو اس کا عدالت خود اس کا بیان ریکارڈ کرائے گی کہ ہاں بھائی کب آپ کے پاس یہ فائل آئی، کب کیا ہوا وہ اس کے مطابق وہ بیان دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو کراس ایگزامینیشن کرنا ہے، اس کو کون کرے گا پہلے، تو اس پہ لا یہ آیا کہ سی ڈبلیو پہ پہلے کراس ایگزامینیشن وہ کرے گا جس کا وہ پہلے گواہ تھا، یعنی اگر استغاثہ ہوا ہے تو وہ جو کمپلیننٹ تھا وہ اس پہ پہلے جرا کرے گا، تاکہ جرا میں وہ اپنی ساری باتیں جو لانا چاہتا ہے بطور استغاثے کے اس میں لے آئے، اور ایکیوز اس میں بعد میں ہوگی جرا۔ یہاں پر عدالتوں میں کئی دفعہ مسئلہ بنتا ہے کہ جناب پہلے جرا کون کرے گا، لیکن سی آر پی سی میں 265 وہ سیکشن جو کہ سیکشن ٹائم میں چلتا ہے، ان کے بارے میں وہ رہنمائی دیتا ہے، اس میں یہی ہے کہ پہلے کمپلیننٹ کرے گا جس کا وہ کمپلیننٹ مین کے جس کا وہ گواہ تھا تو اس نے ہمارے خلاف کیا نا، دوسری پارٹی کا وہ گواہ ان کے حق میں کیا، تو پہلے وہ جرا اس پہ وہ کرے گا، پھر وہ آپ کا رائٹ ہوگا جن کے وہ اگینسٹ ہے۔ اس لیے وہ بطور سی ڈبلیو پہ یہ احتیاط آپ کو یہ بھی مطلب عرض کرنا میرا یہ ضروری بنتا ہے کہ اس پہ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ اس پہ جرا کون کرے گا، تو ہمارے بھائی اکثر کہتے ہیں جیڑا مرضی کر لو، جیڑا مرضی نہیں، یہاں پر جیڑا مرضی نہیں چلتی، یہاں پر کتاب چلتی ہے، لا چلتا ہے، وی آر دا اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ وی آر دا باؤنڈ آف دیٹ لا، تو اسی لا کے تحت ہم نے چلنا ہے، اس کے مطابق آپ کی جرا ہوگی وہ پھر آپ کریں گے، اس کے بعد دوسری بات ایک اور یاد رکھیں ذرا، اس میں بھی یہ دیا ہوا ہے کہ پہلے اس میں آرگومنٹ کون کرے گا، who will argue the case، یہ اکثر یہاں پر آتا ہے، چلو جی تسی آئے تسی بیچ شروع کر دو، میرے خیال میں اکثر عدالتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، اس لیے تسی آئے تسی بیچ شروع، یہ بات نہیں، لا کا وہ تسی آؤ شروع کر دو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن لا کے مطابق یہ ہے کہ اگر تو ایکیوز نے اس میں کوئی صفائی کے گواہان پیش کیے ہیں، ایکیوز 5-6 ہیں، 4 یا 5 کہتے ہیں جناب ہم نے نہیں دینی صفائی، ایک کہتا ہے جناب میں نے صفائی دینی ہے، میرے پاس اپنے صفائی دینے کے لیے میرے پاس گواہ ہیں، ان میں سے ساروں نے صفائی دی یا کسی ایک نے دی، تو پھر کیس اوپن کرے گا جس نے صفائی دی ہے، وہ کونسل کیس اپنا اوپن کرے گا سارا عدالت سامنے۔ اگر آپ نے صفائی کوئی نہیں دی، ملزم یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے صفائی نہیں دینی، انہیں کے اوپر آپ بحث کریں، تو پھر کمپلیننٹ پہلے بحث کرے گا اس میں، یہ بھی بات یاد رکھنے کی، ایک کمپلیننٹ پہلے بحث کرے گا، اور اس میں یہ دیا گیا کہ دونوں سائڈوں میں اگر دونوں سائڈ میں تو کمپلیننٹ کی ڈیوٹی، دوسرے فریق کی ڈیوٹی کیا ہے، دوسرے فریق کی ڈیوٹی یہ ہے اس کو پوری بحث نہیں کرنی، اس کو ان باتوں کا جواب دینا ہے،
کیس اس نے اوپن کر دیا، جس نے پہلے بحث کی اس نے کیس سارا عدالت کے سامنے اوپن کر دیا، اس نے سارے وہاں پر آرگومنٹ کیے، اس نے آپ کے خلاف آرگومنٹ کیے سارے، اس نے آپ کے خلاف باتیں کی۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کی باتوں کو نوٹ کریں، ان کا 1 2 3 4 5 6 جتنے پوائنٹ ہیں آپ ان کا جواب دینا ہے صرف، تاکہ یہ جواب دے کے وہ ساری باتیں عدالت کے سامنے آ جائیں جو آپ کے خلاف اٹھائی گئی ہیں، پھر وہ عدالت اس پہ اپنا فیصلہ دے گی۔ اب اس میں بھی جو نور علی کیس میں آیا، اس میں یا جو میرے فاضل بھائی نے جو بعد میں کیس سارے کیے، اس میں یہ بات آئی کہ جناب یہ جب 2 اجلاس ہوں گے یا وہ کیس ایسا ہوگا، اگر اس میں جیسے میں انہی کی بات کو یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، منیر صاحب کی بات کو، کہ اگر وہ پارٹیز ایک ہی ہیں کہ ایف آئی آر میں بھی مدعی وہ ہے، اس طرح سے مدعی وہ ہے، ایف آئی آر میں ملزم وہ ہیں جو کہ اس طرح سے میں، تو پھر تو وہ ایک اس طرح سے کی ساری کارروائی ہوگی، اس میں وہ ساری باتیں اس میں آئیں گی ساری۔ اگر پارٹیز علیحدہ علیحدہ ہیں، اس نے کہا جی یہاں پر 4 ملزم ہیں، یہاں پر 6 ملزم ہو گئے، اس طرح سے اس نے کہا جی میرے تو ملزم انہوں نے نہیں درج کیے 4، میں نے تو 6 کے خلاف بیان دیا تھا، میرے 6 ملزم ہیں، یہاں پر سیٹ آف ملزمان چینج ہو گیا۔ وہاں پر وہ کہتا ہے جناب مدعی یہ تھا لیکن اصل مدعی میں ہوں، یہ بنایا گیا اس کو جناب۔ تو اس لیے جناب اس میں بڑا مشہور کیس آپ کو بھی یاد ہوگا، مرزا بھٹو جب سندھ میں مرڈر ہوا تو پہلے انہوں نے وہاں کا جو تھانے دار تھا اسی نے اپنی طرف سے مدعی بن کے ایف آئی آر دے دی، وہ بعد میں دوسرے کو اٹھا اس نے ایف آئی آر، تو یہ تیسری ایف آئی آر اس کی بیوہ کی طرف سے آئی کورٹ میں، ان کا جناب اصل مدعی تو میں ہوں، ان کا بھی اصل رائٹ اس کا ہے، یہ تھانے دار کون ہے ایف آئی آر دینے کا، تو وہ تیسری ایف آئی آر اس پہ دی گئی، اس میں بیوہ بنی مدعی۔ اب وہ بیوہ کا مدعی بننا وہاں پر آ گیا اور ادھر وہ مدعی اور ہو گیا، اس لحاظ سے جب مدعی چینج ہو جائے، سیٹ آف ایکیوز چینج ہو جائے، تو پھر وہ دونوں کیس سائڈ بائی سائڈ چلیں گے، کنسولیڈیٹ نہیں ہوں گے، کنسولیڈیٹ اسی صورت میں ہوں گے جبکہ پارٹیز سیم ہوں گی، مدعی فریق بھی اور ملزم فریق بھی۔ جہاں پر ان میں کوئی چینج آ جائے گی پھر وہ دونوں کیسز سائڈ بائی سائڈ چلیں گے، اور وہ سائڈ بائی سائڈ چلنے کے بعد وہ دونوں کا فیصلہ پھر اکٹھا کرے گا کہ پہلے وہ اسٹیٹ کیس کا فیصلہ دے دے یا پہلے وہ سیاسی کا فیصلہ دے بعد میں، کیونکہ اس سے فیصلے میں کنٹراڈکشن آ سکتی ہے۔ اس میں اڑ کرے کہ ملزم ایکوٹ ہے، اس میں اڑ کر کے جناب ملزموں کو سزا دی جاتی، وہ کنفلکٹنگ ججمنٹ ان میں آ جائے گی۔ تو لا نے کنفلکٹنگ ججمنٹ روکنے سے یہی ہولڈ کیا کہ دونوں کو سائڈ بائی سائڈ چلائے، اس کے بعد فیصلہ دونوں کا ایک ہی کرے تاکہ اس میں فیصلے میں کنفلکٹ نہ آ سکے۔